وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 794، آیت نمبر 38-39، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی زندگی کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم علی الارض، تو زمین پر گرے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ وما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، لیکن بہت ہی قلیل، بہت ہی کم ہے۔ سامعین کرام، بات ہم کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ غزوہ تبوک کی بجائے آپ آج کل کے حالات میں اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسے اپنے لیے سبق لے رہے ہیں۔ اور یہ تمام مضمون ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، ہماری طرح، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ اکیلا غزوہ تبوک نہیں ہے جیسے جو یعنی کہ بس اسی وقت پیش آیا، اس کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں آ سکتا، نہیں، یہ دنیا تو دیکھیں سارا امتحان ہی ہے، ہمارے لیے ہے۔
اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے زیادہ امتحان ہے جو کہ دعویٰ کر لیتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ اس میں امتحان آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ زبانی دعویٰ بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کا امتحان نہ لیا جائے اور آپ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے دکھانے دیا جائے، اور آپ کو اپنے سامنے، یعنی آپ کی اپنے سامنے آپ کی حقیقت نہ کھل جائے۔ آپ کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسان کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو خفیہ نہیں رکھتا، اس کے سامنے دکھا دیتا ہے، ایسے حالات لاتا ہے کہ اس کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان کا مطلب یقین کا امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہمارے ہی حالات کی طرح ہے، ہم زمین پہ چپک گئے، ہم نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے اور قربان کر دیا ہے اپنی اخروی مفادات کو۔ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی اور رسول کی اطاعت کو پس پش ڈال دیا ہے، دنیاوی مفادات کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل تھوڑا سا مفاد ہے، دنیا میں آخر ہم کتنا جی لیں گے۔ آپ میں تو دیکھتا رہتا ہوں عبرت کے لیے، اور آپ اپنے فیس بک پہ دیکھ لیں جو آپ کے پاکستان کے لیڈر ہیں جو گزر گئے ہیں، اس میں قائد اعظم ہے، اس میں اور بہت سے لیڈران ہیں۔ مثال کے طور قائد اعظم کی بھی وہ رہتی ہے، تصویریں موجود ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، آپ کے صدر ایوب خان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے جو گزر چکے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو کا ایسا معاملہ ہے کہ بس یہ ایک تصویری ریکارڈ ہے جس سے ہم دیکھ کے اور سن کے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جنہوں نے جانا تھا، اس کے بعد ہماری باری ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی خاص ریکارڈ چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہم یعنی برا ریکارڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بے شک ہم میں سے ہر آدمی دنیا کا اپنا ایک ریکارڈ چھوڑ کے جا رہا ہے، اچھا یا برا، اور یہ سارا جو ہے ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک تو ظاہری ہماری ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کتاب بنا دی ہے، اور یعنی وہ سب کچھ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا اعمال نامہ جو ہے میں نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن وہ اس کو لکھا ہوا، یعنی اس کو کھلی کتاب کی طرح پالے گا۔ اقرأ کتابک، پھر اسے کہا جائے گا کہ تم اپنی کتاب دیکھ لو، اپنی کتاب پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے لیے خود اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ پھر دوسری آیت ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن جو بھی انہوں نے کیا کرایا ہوگا وہ سامنے دیکھ لیں گے۔ تو مجرم جو تھے وہ تو پھر بہت ہی زیادہ ڈر جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، ڈریں گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی یوم حساب، روز قیامت جو ہے وہ تو ہے ہی یوم حساب، نتیجے کا دن ہے، اور ہمیں اپنے یعنی ہمارے پرچے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں قیامت کے دن، اور اس دن کی ہولناکی تو آپ کو معلوم ہے نا، نہیں ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گی۔
اور قیامت کے دن تو دیکھیں، آج دنیا ہے کل قیامت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور میرے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا ہے، ہمارے بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، تو یہ ابتدائی جو جماعتیں ہیں 4-5 جماعتوں تک ایسا ہوتا تھا کہ جو اینڈ ڈے ہوتا تھا، رزلٹ ڈے، تو اس وقت ایک تو رزلٹ بھی آ جاتا تھا، پھر جو آنسر شیٹس تھی وہ ایک فائل کی صورت میں ہمارے بچوں کی ہمیں پکڑا دی جاتی تھی۔ تو بچہ تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے جو ناکام ہوا تو وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے پرچے اچھے کیے تھے، کیونکہ وہ پرچے ہمارے سامنے ہوتے تھے۔ یہ ویسی ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے، ساری جو آنسر شیٹس تھیں، جو پرچے ہمارے بچے حل کرتے تھے، وہ ایک ٹوٹل فائل کی طرح ہمیں دے دیے جاتے تھے۔ تو خیر وہ شاید ابھی بھی ہمیں یعنی موجود ہوں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ اس میں ہم ظاہر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں کہ باطن کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں آپ دیکھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ کافر کون ہیں؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہیں آخرت کے مقابلے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری صورتحال یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ سورہ توبہ کے اب جو مضامین آ رہے ہیں، خاص طور پہ اب یہ جنگ تبوک کے واقعات ہیں، یعنی کئی رکوع تک یہ چلیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھول کے دکھا دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ بھی تو آپ سوچیں نا، کیوں اپنے رسول کے اصحاب کے بعض اصحاب کی حالت کو کھول کے بیان کر رہا ہے؟ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اچھے لوگوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اب جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ حالات و واقعات، یہ ان لوگوں کے ہیں جن کا ایمان کمزور تھا، جو اپنی زندگی میں آخرت کی بجائے دنیا کو اہمیت دیتے تھے، اور رسول کی باتوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں جتنی کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پھر نتائج بھی بیان فرما رہا ہے، الا تنفری يعذبكم عذابا علیما۔ اگلی جو آیت ہے کہ اگر تم نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں بدل کے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، اور وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اللہ کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت بھی اگر دیکھیں، یہ بہت یعنی اگر آپ دیکھیں اس نظر سے کہ یہ آیات میرے لیے ہیں، اور میرے ایمان کی بھی وہی حالت ہے جو جنگ تبوک یعنی غزوہ تبوک کے جانے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ مجھے آپ سچے دل سے بتائیں کہ کیا ہم پس و پیش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور رسول کے طریقے کو اپنانے کے لیے؟ زندگی بھر انسان پس و پیش کرتا رہتا ہے، اور وہ ہم زمین سے چپک گئے ہیں، حصہ قلتم الی الارض، زمین پہ گر گئے ہم، زمین سے اب اٹھ ہی نہیں رہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کوئی صاحب بصیرت ہو آپ میں سے اور تھوڑا سا وہ غور کرے تو ہم اٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ گرے ہوئے ہیں، زمین سے چپکے ہوئے ہیں، اس سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ 1.50 ارب مسلمان ہیں جو زمین پہ گر گئے ہیں، زمین سے چپک گئے ہیں، اور زمین سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔
اور آپ خود غور کریں، شاید آپ ان میں نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان میں ہیں، لیکن شاید میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میں نہ ہو جو زمین سے نہیں چپکے، زمین پر نہیں گرے ہوئے، بلکہ آپ اٹھے ہوئے ہیں. فاستقیموا الیہ واستغفروا، اور آپ نے کمر باندھی ہے، آپ کی منزل اللہ ہے اور اللہ کی طرف رواں دواں ہے، اور آپ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ایسے ہی ہوں، میری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی ہوں، لیکن اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی ہے کہ وہ زمین پر گر بھی ہے، لیٹی بھی ہے، وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. لوگ اسے معلوم ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، لیٹنا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ لیٹے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 39 ہے اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے کہ اگر تم زمین سے چپک جاؤ گے اور آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دو گے تو تمہیں میں عذاب علیم دوں گا. آیت نمبر 39 میں الا تنفروا، اگر تم حکم تعمیل حکم نہ کرو، قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اگر تم تعمیل حکم نہ کرو. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو لیکن ہم تو گرے ہوئے ہیں، ہم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اندر بہت سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ زمین سے چپک گئی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. توبہ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے لوگ، کامل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، اللہ کو منزل بنانے کے لیے نہیں ہے، رسول کا رنگ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے معاف رکھو. ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے اس وقت زبان حال سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھو، اس دین سے، اس اسلام سے، اس قرآن سے، اس رسول کی اطاعت سے ہمیں معاف رکھو. بہت دکھ کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے اور دوزخ تو ہے ہی نہیں، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ دوبارہ زندگی ہے، لہٰذا ہمیں چھوڑ دو بس. ہم سب من حیث القوم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس ہمیں تو صرف دنیا اور دنیا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 39 میں کہ ٹھیک ہے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا. اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ ہم زندگی کا امتحان پاس کر کے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ کی چاہت یہ ہے، لیکن ہماری چاہت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس لیے کیوں بنائی ہے، یہ دنیا کیوں بنائی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ اس لیے یہ ہدایت کیوں نازل فرمائی ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کی بات کو تسلیم کر کے جنت میں چلے جائیں. لیکن ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سامنے کر رہا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ تم تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے، میری اطاعت کی ضرورت ہے، میرے سامنے سر جھکانے کی تمہیں ضرورت ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے اگر تم کوئی اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور برا کرو گے تو اس کا وبال، خراب نتیجہ تم خود بھگتو گے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان تم نہیں پہنچا سکتے. ہمارا ایک خیال یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی وہ انسان نیکی کر لے تو یہ کچھ احسان جتلاتا ہے. میں نے اتنے پیسے دیے، میں نے اتنا چندہ دیا، میں نے اتنا وقت دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. بھائی تم نے کچھ کیا بھی ہے تو تم اپنے لیے کر رہے ہو. تم محتاج ہو، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہ اتنی کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. ہم تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ہم جن کو پوچھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہم طاقت محسوس کرتے ہیں، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تم اپنی طاقت کو دیکھ لو، اپنے خداؤں کی طاقت کو دیکھ لو کہ سب یہ مل کے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. ہم تو مکھیاں مارتے مارتے تھک جاتے ہیں اور یہ اسپرے کر لیتے ہیں، بہت ساری مکھیاں مر جاتی ہیں، لیکن مکھیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور آ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں. لیکن اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، کوئی ذرہ لے جائے، تو پھر ہم اسے واپس چھین بھی نہیں سکتے اس سے، الا یہ کہ اسپرے کر کے مار دیں. مکھی کے منہ میں کیا ہوتا ہے جب اڑ کے اڑتی ہے؟ چونٹی ہے، اس کے منہ میں چلے جو کچھ بھی ہے وہ نظر آتا ہے نا، لیکن مکھی تو آپ دیکھ لیں. بہرحال ساری باتیں ہیں اور ہمارے لیے ہیں. سورہ توبہ کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو دیکھیں ہم تاریخی تناظر میں اس کے کھو جاتے ہیں. ہمیں بعض لوگ جو ہیں تاریخی اس کی جو واقعات ہیں غزوہ تبوک کے یا اس طرح، اسی تک ہمیں محدود رکھتے ہیں. نہیں، یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ واقعات تھے، لیکن اب جو بیان ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہمارے لیے سبق ہے. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے سامنے کا کہ آپ اسے ورق گردانی کر کے بس چھوڑ دیں. نہیں، یہ سارے سبق جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مدد کی تھی جب اس کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا. کب؟ جب کافروں نے ان کو نکال دیا اپنے شہر سے. ہجرت مدینہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں ترجمہ پڑھ دوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں نے اس کے بارے میں اس دن آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن یہ پھر آ گیا ہے ٹو دی پوائنٹ تو میں بیان کروں گا. تو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے مدد کیسے کی تھی؟ کتنے تھے وہ؟ ثانی اثنین، جب وہ دوسرے تھے دو میں، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے بے شک. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان پر سکینہ نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی، وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے. بات تو اللہ ہی کی بلند ہے. واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے، دانا ہے. دیکھیں اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود مدد کر سکتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے اگر اسباب نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نبی کے دشمن کو غرق کر سکتا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ نوح علیہ السلام کے قوم تھی، وہ نافرمان تھی، مقابلہ کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا پانی میں.
ڈبو دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سمود کو تباہ کر دیا، قوم صالح کو تباہ کر دیا، اور قوم لوط کو تباہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اکیلے کیا۔ اکیلے کا مطلب انسان نہیں تھے، جماعت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو پیچھے فرعون دوڑ پڑا اور ان کو گرفتار کرنا چاہا، تو کس نے اس کو شکست دی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے شکست دی۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بڑی اچھی ہے، اس کو ذرا آپ سنیں کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ غالب علی امرہ، اپنے حکم کو نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا خالق ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ نبی کی مدد کی میں بات، الا تنصروہ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ کام تو اللہ کا ہے۔ یہ مومن اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا خامخواہ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے تھے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو رسول نے تو اپنا کام کرنا تھا، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک جماعت بن گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو میں اس کی نصرت پر قادر ہوں، اور میں نے کی بھی ہے۔ اور یہاں غار کا تذکرہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب مکے میں ہجرت کا حکم آ گیا تو تقریباً سب مسلمان جو تھے، سوائے چیدہ لوگوں کے جو نہیں جا رہے تھے، ان کے علاوہ باقی لوگ تو ہجرت کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کر لی تھی، رات کا تعین کر لیا تھا کہ کب اس سازش پر عمل کرنا ہے۔ عین اسی وقت، اسی رات جب سب لوگ تیار تھے، اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ حضور کا نکلنا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نکلے کب، حالانکہ سب تیار تھے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کریں تصور۔ حضور نے سب کے سروں پہ مٹی ڈال دی۔ تو بہرحال وہ اللہ کی مدد ہے بھیا، اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ میں ابھی رک کے تلاوت کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر گرے جاتے ہو۔ ارضیتم من الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے۔ الا تنفروا،
اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جیسے کہ ہمیں کیا ہوا ہے آج کل سامنے کرام، اور تمہیں بدل کے غیر قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔